امید رکھتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ یہ ہے کلاس 4 کی مضمون ہے اسلامیات، عنوان ہے وہ سب جانتا ہے، تو سبق نمبر ہے 7 اور 29 نمبر صفحہ ہے۔ یہ مطلب آپ اوپن کر لیں، یہ پیج نمبر 28۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ سب جانتا ہے، کون سب جانتا ہے، کون دلوں کی راز جانتا ہے، کون ہمیں سب کچھ دیتا ہے، کون سب کچھ جانتا ہے، کون ہمیں رزق دیتا ہے، کون ہمیں کامیابی دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ہمارے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی کی ذات کا نام آ رہا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سب کچھ دیتا ہے۔ تو آج آپ کے ٹاپک پہ بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ دو دوست ہیں، حذیفہ اور خضر۔ ان دونوں کے بیچ یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ حذیفہ نے خضر سے پوچھا، یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ مجھے قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، مگر کیا اللہ جانتا ہے میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ حذیفہ نے خضر سے پوچھا ہے کہ مجھے اس بات کی تو سمجھ آ رہی ہے کہ میں قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہوں، مگر یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ تمہارے سارے کاموں کو جانتا ہے، وہ سب کے سامنے کرو یا چھپا کر کرو، خضر بولتے رہے۔ خضر نے حذیفہ سے کہا کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کو جانتا ہے، یا تم لوگوں سے چھپا کے کرو یا سامنے کرو۔ پھر دونوں کی گفتگو ہو رہی ہے، خضر بول رہے کہ میں تمہیں ایک عورت کا سچا قصہ سناتا ہوں۔ یہ قصہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا تھا۔ دیکھتے ہیں، بتاتے کہ اب قصہ کیا ہے، عورت کیسی تھی، گناہ گار تھی یا نہیں۔ کسی جگہ ایک عورت رہتی تھی، اس نے اپنی طاقت بیکار کاموں میں ضائع کر دی۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دیتی اور اللہ کی نافرمانی کرتی تھی۔ وہ لوگوں کا مال چوری کرتی اور لوگوں سے جھوٹ بولتی۔ ایک بار گاؤں کے لوگوں نے اس کی بڑی بری عادتوں سے تنگ آ کر اسے قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اسے پکڑنے گئے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میں لوگوں کو تنگ کرتی رہتی ہوں، اب لوگ تنگ آ گئے ہیں، اب وہ مجھے قتل کر لیں گے، تو وہ اپنی جگہ سے بھاگ گئی۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک کنویں کے کنارے پہنچی۔ اکیلے بیٹھ کر اس سے اپنے گناہوں کا احساس ہوا۔ مطلب وہ جب لوگوں سے سائڈ پہ چلی گئی، ایک کنویں کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ اپنے بارے میں سوچ رہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کام کیا ہے، کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے کام کیے، مطلب وہ اپنے بارے میں سوچ رہی ہے۔ باتیں باتیں وہ ایک کنویں کے کنارے پہنچی۔ اکیلے بیٹھ کر اسے اپنے گناہوں کا احساس ہوا۔ جب انسان بالکل اکیلا رہتا ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں کیسا ہوں، میں نے دن میں کتنی دفعہ لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے اچھے کام میں نے کیے ہیں، کتنے برے کام میں نے کیے ہیں۔ تو عورت بھی اپنے بارے میں ہی سوچ رہی ہے۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگی، میں ایک بہت بری عورت ہوں، میں نے لوگوں کو بہت دکھ دیے ہیں، میں کبھی جنت میں نہیں جا سکوں گی۔ مطلب یہ عورت اپنے بارے میں اب سوچ رہی ہے کہ میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں، اور گناہ کا اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ ہاں یہ کام جو میں نے کیے ہیں یہ غلط ہے،
اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے اس سے توبہ کر لو کہ یہ اللہ یہ گناہ میں نے کیے ہیں، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا یا میں نہیں کروں گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو عورت نے بھی یہی سوچا کہ ہاں میں بہت سے گناہ گار ہوں، میں نے جھوٹ بولے ہیں لوگوں سے، میں نے چوری کی ہے، آج کے بعد میں کبھی بھی نہ جھوٹ بولوں گی، نہ میں لوگوں کو دھوکہ دوں گی، نہ میں چوری کروں گی۔ اس نے اسی ٹائم توبہ کر لی، اور اللہ تعالیٰ ہی توبہ کرنے والا ہے، توبہ کرنے سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی توبہ سننے والا ہے اور قبول کرتا ہے توبے کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہر کام، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو چاہے کچھ بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے رہتا ہے۔ اگر آپ کوئی غلط کام کر رہے ہو، ہمارے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں لوگ نہیں دیکھ رہے، حالانکہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر لوگ نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے یا اللہ تعالیٰ ہم سے خفا ہو جائے، اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ہاں یہ گناہ ہے، یہ گناہ میں نے کیے ہیں، تو توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا۔ سمجھ آ گئی ہے بچوں؟ یہ آج کا آپ کا ٹاپک کلاس 4 کا۔ کل انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی۔ یہ پیج ہے 28، گھر میں اچھی طرح پڑھ لیں، آپ کو اسٹوری کی اس واقعے کی سمجھ آ جائے گی۔ اوکے، اللہ حافظ، بیسٹ آف لک اسٹوڈنٹس۔